الواسع والإقام الشديد من هداه فهو السعيد السديد ومن أضله فهو الطريق البعيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في حديث القدس من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفرنا ما مضى يا واسع الكرم. سامعین محتشم، آج 3 ہستیوں کا ذکر کرنا تھا. پچھلے جمعے میں نے اعلان بھی کیا تھا. خواجہ غریب نواز، مولا علی اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے بارے میں جو قرآن کی آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کے اندر یہ آیت موجود ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو. تو کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا چرچا کروں. اللہ نے بے شمار لوگوں کو پیدا کیا، حضرت آدم سے لے کر آج تک، بلکہ صبح قیامت تک لوگ آتے رہیں گے. لیکن حضرت آدم کے بعد دنیا میں اتنے سارے لوگ آئے، لیکن لوگ صرف حضرت شیش کو زیادہ جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت آدم کے نائب بنے اور نبی بنے. پھر اور بھی بہت سارے لوگ آئے، لیکن لوگ حضرت ادریس کو جانتے ہیں کیونکہ وہ نبی بنے. اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے ان کا چرچا فرما دیا. اسی طرح بے شمار لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن اس دنیا کے اندر ایسے لوگ آتے رہے، لیکن ان میں چند لوگ ایسے ہیں کہ جو آج دنیا میں تو نہیں ہے، لیکن آج بھی ان کے نام دنیا والوں کے سامنے زندہ ہے. آج بھی لوگ ان کے فضائل خصائل بیان کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کی فضیلتیں منقبتیں پڑھتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ رب نے فرمایا تھا فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارے جہاں میں چرچا کروں گا. تو اس میں سے بر صغیر میں بے شمار لوگ آئے. بر صغیر کے اندر کروڑوں کی عوام تھی. پاکستان ہندوستان سے پہلے کی بات کرو. بر صغیر، اب بر صغیر کے اندر ہر طرح کے لوگ رہنے والے تھے. لیکن اگر آج بھی کسی سے میں پوچھوں کہ آپ جانتے کہ ہندوستان میں کتنے لوگ انتقال کر گئے، فلاں بندے کو جانتے ہیں؟ آپ ایک نہیں جانتا، حالانکہ 100 سال بھی نہیں ہوئے اس کے انتقال کو. کسی سے آپ پوچھو پاکستان میں فلاں بندہ مر گیا، کچھ جانتے ہو گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے. جو سوشل میڈیا چلاتا ہوگا وہ تھوڑا زیادہ جانتا ہوگا، جو زیادہ سوشل میڈیا چلاتا ہوگا وہ تھوڑا زیادہ جانتا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لیکن بر صغیر میں ایک وہ کلندر بھی ہے کہ اس میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، لیکن 812 سال پہلے جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا علم بلند کر کر، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر کر، لوگوں کے دلوں کے اندر سے کفر کا زنگ مٹا کر ایمان کی شمع جلانے والا، اگر آج بھی کسی سے پوچھ لو کیا تم غریب نواز کو جانتے ہو، تو بچہ کہے گا ہاں میں غریب نواز کو جانتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ رب نے وعدہ کیا تھا اذکرونی اذکرکم،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں. تو خواجہ غریب نواز اس میں سے واحد وہ شخصیت ہے. پھر خواجہ صاحب کب پیدا ہوئے؟ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام تھے. یعنی کہ غوث پاک خواجہ صاحب کی پیدائش کے 24 سال تک زندہ رہے. آپ 537 عیسوی 1142 کو ایران کے سیستان کے علاقے سندر میں پیدا ہوئے. آپ نجیب الطرفین سید ہیں. آپ کے والد کا نام غیاث الدین ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق آپ غوث اعظم کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں. ہم شیرہ کے بیٹے لگتے ہیں. 15 سال کی عمر میں آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے. باپ کی وراثت سے آپ کو ایک باغ ملا جو آپ کا سارا آمدنی کا سبب تھا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک دن آپ کے باغ کے اندر شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے. آپ نے ان کے لیے جگہ کو صاف کیا, بڑے عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کو بٹھایا اور ان کی بارگاہ میں انگور کا گچھا وغیرہ پیش کیا. اس کے بعد شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے پاس سے کچھ نکالا اور وہ آپ کے منہ کے اندر ڈال دیا. خواجہ غریب نواز فرماتے جیسے ہی میرے منہ کے اندر گیا میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی. کیسی بدلی کہ جس باغ میں کھڑے تھے وہ باغ آپ نے راہ خدا کے لیے وقف کیا. اس کو بیچ کر آپ نے اللہ کے نام چلا. آپ نے بے شمار دورے کیے, کہاں نہیں علم دین نے سفر کیا. مشرق کے مستق دیکھ رہے ہیں. پھر وہاں سے ہوتے ہوئے آپ لاہور تشریف لائے. لاہور سے ہوتے ہوئے پھر آپ اجمیر پہنچے. یہ دیکھو سفر کی بات کی جائے تو وہ الگ ہے. آپ کی عمر کتنی ہوئی؟ آپ کی 94 سال عمر ہوئی. غوث اعظم کی عمر 91 سال, 94 سال عمر ہوئی. آپ نے سفر بھی کیے اور اس درمیان آپ نے اپنے شیخ خواجہ عثمان ہرولی علیہ رحمہ ان کی 20 سال صحبت بھی پائی, ان سے اکتساب فیض بھی کیا اور ان کی آگوش تربیت میں بھی رہے. اور پھر ایک دن خود وہ آپ کو حرم پاک لے کر گئے. حرم پاک لے کر گئے اور حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر جب آپ نے سلام پیش کیا تو حضور نے خود وعلیکم السلام قطب المشائخ کے آپ کو کہا. تو آپ کو جو ڈگری ملی وہ حضور کی بات کا سے ملا, آپ کو جو مقام ملا حضور کی بات کا سے ملا, لیکن ملا اپنا شیخ کے وسیلے سے. اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے جگہ جگہ علم دین سیکھنے کے لیے سفر کیا. اور خواجہ صاحب جو قرآن پڑھتے تھے سب قرآن آج تک کوئی نہیں پڑھتا. آج چشتی ہونا کمال نہیں ہے. آج خواجہ صاحب کا عرس ہو جائے تو ان کے نام پر جرس کے 2 سوٹے پھاڑ لیں, ہم چشتی ہونے کا حق ادا کر دیا. آج خواجہ صاحب نے اس پر قوالیوں کے اندر 6 دن کے اندر خوب عیاشیاں کر لی, ہم نے خواجہ صاحب ہونے کا چشتی ہونے کا حق ادا کر دیا. خواجہ صاحب قرآن اتنا پیارا پڑھتے تھے کہ داتا علی حجویری بھی آج کو قرآن کی وجہ سے جانے نہیں کرتے. جب آپ نے 40 دن کی مزار میں بیٹھ کر چلا کیا, آپ نے کہا داتا صاحب توجہ نہیں کرتے, میں یہاں سے اٹھ کر جانے لگا. تو خوابوں میں داتا صاحب آ کر کہنے لگے معین الدین قرآن اتنا پیارا پڑھتے دل ہی نہیں کرتا ہم تمہیں یہاں سے جائیں. اندازہ کرے کیسا قرآن پڑھتے ہو. خواجہ صاحب اصل چشتی تو وہ ہوگا جو قرآن پڑھنے والا ہے. آج ہی کون سا چشتی آ گیا جس کو قرآن سے بیزاری ہے, جس کو نماز سے بیزاری ہے. چشتیوں میں تو یہ حال نہیں ہوتا. پھر آج اتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا میں جو مزار ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, اس کے جتنے بھی گدی نشین ہیں, ہماری معلومات کے مطابق 365 گدی نشین ہیں. روز کا ایک گدی نشین ہوتا ہے, جو چندہ ہوتا ہے وہ اس کے ذمہ ہوتا ہے, وہ لے لیتا ہے اور پورا سال اس کو کھاتا ہے. اتنا چلتا ہے روز کا. 2008 کی رپورٹ کے مطابق وہاں کروڑوں روپے کا صرف مہینے کا لوبان چلتا ہے. اندازہ کریں. تو اب جو مزار کی خلیفہ ہے وہ تقریباً رافضی شیعہ ہے. اعلیٰ حضرت کا سلام پڑھنے پر پابندی ہے. وہاں مصطفیٰ جان احمد سلام نہیں پڑھ سکتا خواجہ صاحب کے مزار. اب اندازہ کریں. پھر پچھلے سال بھی ہنگامہ ہوا. پچھلے سال ہمارے پکے جو سنی تھے وہ مزار پر پہنچے تو انہوں نے
مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگائے، انہوں نے جو ہمارے اہل سنت کا شیعہ ہے وہ نعرے لگائے، تو اس پر ایک پھٹا بن پڑا پچھلے سال، یعنی کہ وہ رافضی طبیعت کے آدمی ہے۔ اور آج کل پاکستان میں بھی کچھ چشتی ایسے ہو گئے، ایک وہ خوبصورت جیسا فیس بک پر لڑکا دیکھا ہوگا، وہ دھمانے کرتا ہے، مستوں پر گھومتا ہے، وہ چشتی نہیں ہے، وہ شیعہ رافضی ہے۔ اب سنیں خواجہ صاحب کو کتنی نفرت تھی۔ خواجہ اجمیری نے اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ سے روانہ ہونے کے بعد مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ایران کے صوبہ خراسان کے شہر سبزوار میں تشریف لائے۔ یادگار محمد ایک وہاں کا حاکم تھا، بہت ظالم تھا، بہت جابر تھا، اور وہ سیدنا صدیق ابوبکر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی کا گستاخ تھا، اور وہ جس کا نام ابو بکر ہوتا اس پر ظلم کرتا، جس کا نام عمر ہوتا اس پر ظلم کرتا، جس کا نام عثمان ہوتا اس پر ظلم کرتا۔ اور پھر اس نے شہر کے قریب ایک باغ میں حوض اور متکلف عمارت بنا رکھی تھی، جب وہاں جاتا ہوں خوب عیاشی کرتا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو رافضیوں کا جراثیم ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ خواجہ صاحب کی حیات مبارکہ سے، کہ پہلے بھی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو صحابہ کرام کو برا برا بولنے والے، لیکن وقت کے اولیاء نے یہ کر کے بتا دیا کہ ان کا علاج کیا ہے۔ خواجہ صاحب نے ان کا علاج کیا کیا؟ کیوں؟ کیونکہ آج ہمارے یہاں تو گدی والے مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں میں بولوں گا تو مریدین کم نہ ہو جائے، کہیں میں بولوں گا تو کوئی مرید ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کا حکم اور اس کے پیارے محمود کی شریعت کا حکم بیان کرنے سے کیا کسی کو ڈر ہو؟ جہاں رکتا ہو تو رک جائے، ہونا تو یہ نہیں تھا کہ اللہ اس کا رسول راضی ہوا، لیکن ہم نے اپنی خواہش کے مطابق ہم نے لوگوں کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مال آتا رہے گا، پیر صاحب کا جیب چلتا رہے گا، مال آتا رہے گا، پیر صاحب کو نوکری کرنی نہیں ہے، نہ بچوں نے کام پہ جانا ہے، وہی پوری رات میں جانا ہے، صبح الٹا لے کے ریٹ سے سونا ہے، شام نکلے وہی کاٹن کا سوٹ پہن کر تر لگا کر ہاتھ میں تسبیح اور گلے میں تسبیح پہن کے چلو بھائی مریدوں کو لا الہ الا اللہ سارا مانی در اللہ، چلو بھائی تسبیح پھیرو کس کو پھیرو، یہ حال بنا لیا ہم نے۔ سنے خواجہ صاحب نے کیا کیا، اتنے ظالم بادشاہ کا حال کیا کیا۔ ایک دن خواجہ صاحب وہاں پہنچے، آپ نے غسل کر کے 2 رکعت ادا کی اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں یہ ظالم یادگار محمد اسی دن باغ میں آ گیا، اور خواجہ صاحب سے عرض کی گئی کہ وہ بڑا طاقتور ہے، مصلحت کا تقاضا یہ کہ آپ باغ سے باہر تشریف لے جائیں۔ خواجہ صاحب نے اس کی عرض قبول نہ کی، اور اتنے میں یادگار محمد بھی وہاں آ گیا، آپ اپنی جگہ ہی تشریف فرما رہے، جب اس کی نظر آپ پر پڑی تو آپ کی عظمت اور شان کو دیکھتے ہوئے یادگار محمد خود کانپنے لگے۔ یہ ہے کہ اللہ والے کا قبول ہے، کیا کچھ بھی نہیں، پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ایمان کی پاور کتنی تھی، قرآن کی برکت کتنی تھی۔ اور پھر اس کے تمام ملازم ساتھی بھی دہشت زدہ ہو گئے، جو قالین اس کے لیے بچھایا گیا تھا اس کو خود اٹھا کر دور پھینک دیا، وہ ہاتھ باندھ کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور آپ نے جب اس کی طرف تیز نظر فرمائی ہے نا، کہتے یہ نظر میرے پیر کی، پیر بھی پھر خواجہ غریب نواز ہوتا، پھر یہ نظر ہوتی۔ آج کل کی پیر کی نظر بھی اس کے پاس ہی پڑتی ہے جس کے جیب میں 5000 کا نوٹ ہو، غریب پہ تو پیر کی نظر پڑتی نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے کے اندر بھی منافقت یہ ہے کہ جو سید لیفٹ میں گاڑی میں ہاتھ اسی کا چومیں گے، جو بیچارہ مزدوری کرے اس سید کا ہاتھ نہیں چومیں گے، کیونکہ آج کل ہم نے بھی یہ معیار بنا لیا ہے کہ جو سید لیفٹ میں گاڑی میں ہے ادب اسی کا کرنا ہے۔ یہ بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس کے ملے 20 لوگ چل رہے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ باندھنے، لیکن جو غریب سید ہے اس کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ بھائی سیدی کا جو تعلق ہے نا وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اب پھر کیا ہوا، یاد کر محمد کو ہوش ہے، اس نے بلند آواز، آپ نے بلند آواز سے فرمایا توبہ کر دی، فارسی میں کہا تو نے توبہ کر لی؟ اس نے آجی سے کہا جی میں نے توبہ کر لی۔ پھر خواجہ صاحب نے کیا فرمایا، عقیدہ زشت کے داشتی اسعن اوزشتی،
اب بتا کیا تو صحابہ کے خلاف بولنے سے تو باز آیا یا نہیں آیا؟ اس نے کہا واللہ باللہ ثم باللہ میں نے یقین چھوڑ دیا. پھر وہ اچانک نظر کام لگا اور بے ہوش ہو گیا. آپ نے اسے توبہ کی توفیق ملنے پر وضو کر کے شکرانے کے نوافل پڑھنے کا حکم دیا. اس نے نوافل ادا کرنے کا نبی قدموں پر سر رکھا اور آپ کی دست مبارک پر ایمان لے آیا اور آپ کا مرید ہو گیا. بعد میں آپ کے حکم پر یاد کر محمد نے لوٹا ہوا مال بھی مالکوں کو واپس کر دیا اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل گئی اور وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والا ہو گیا. یہ نظر میرے پیر کی ہے. جو پیر کی نظر ہوتی ہے وہ دنیا کو بدل دیتی ہے. کام سارے وہی کر رہے لیکن بولے پیر صاحب کی نظر چل رہی ہے تو وہ نظر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ بزرگان دین کو بھی کا بھی عقیدہ یہی ہے, وقت کے ولیوں کا تقاضا بھی یہی ہے. اور خواجہ نواز جسے ولی نے یہ بتا دیا کہ جو صحابہ کرام کا گستاخ ہو اس کا کوئی دین میں حصہ نہیں ہے, اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے. تو آج یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آج جو گدی نشین ہے, جو سامر بھونکتے ہیں, تو وہ پیر چاہے جتنا بھی کامل ہو خواجہ صاحب سے کامل نہیں ہوگا. وہ پیر جتنا بڑا ہو خواجہ صاحب سے بڑا پیر نہیں ہوگا. تو اس لیے اس کی بیعت اسی کو ختم کرنی پڑے گی. یا پھر طاقت اتنی ہو کہ اس کو سدھار دے, یا سدھار نہیں سکتا تو اس کو بھگا دے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کی بھی بولی بولنے لگ جائے, اس کا ادب و احترام کرنے لگ جائے, تو پھر وہ بندہ چشتی نہیں ہو سکتا. اور پھر خواجہ صاحب نے بے شمار اسلام کا کام کیا. یہ بات کو ابو العلا مودودی بھی مانتا ہے. جو جماعت اسلامی کا ہے وہ نبی کے بارے میں بھی اس نے بہت برا بھلا لکھا ہے. تفہیم القرآن اس کی 6 جلدیں میں وقت پڑھی ہوئی ہے. نبی کو بھی نہیں چھوڑا اس نے, ولیوں کو بھی نہیں چھوڑا, قرآن میں دیگر انبیاء کی بھی شان کی اس نے غلط ترجمے کی ہے. لیکن ایک بات مانتا ہے, بولا بر صغیر میں چشتیوں کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم کو کلمہ پڑھایا. چشتیوں کا احسان ہے, چاہے قادری ہو, چاہے سورمردی ہو, چاہے نقشبندی ہو, اس کو جو کلمہ پڑھا ہے بر صغیر کے اندر وہ خواجہ غریب نواز کے ماننے والا ہے. یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں. اسی طرح آپ کا جب وصال ہوا, میں نے بڑے بڑے اولیاء کا ذکر پڑھا, لیکن خواجہ صاحب کے ساتھ جو معاملہ ہوا ایسا کسی کے ساتھ نہیں. آپ کو جب غسل دیا گیا, غسل کے بعد آپ کی پیشانی کو لکھا ہوتا حبیب اللہ ما تحب باللہ, اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا. باقی سیرت تو بہت زیادہ آگے ہے, لیکن وقت کی مناسبت سے میں انشاءاللہ اس کو اس کی طرف رکھتا ہوں.